بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا کہ جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس نے اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہٰذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، بتائیے کہ دنیا میں کون کون جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ذہانت۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطبہ سننے والے تمام لوگ ہمہ گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو وعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب ایک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت اپنی نگہداشت رکھنے والی ہے، اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عفی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر جماع کی خواہش ظاہر کرے اور وہ بیوی کجاوے پر سوار ہو تو بھی شوہر کو منع نہ کرے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ اسلام عورت کو تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اس ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ درجہ ذیل آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ ابو الظفیان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے، یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان 3 گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ یہاں اپنے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ اتنی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب تمہاری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مال ناحق کھانے کے متعلق بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر بڑی سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔